بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی کچھ رشتے ہمیں سہارا دیتے ہیں، کچھ ہمارے خواب ہماری آنکھوں میں روشنی بھرتے ہیں، اور کبھی کچھ جذبے ہمارے دل کو جینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایمان، امید اور محبت ایک ایسی ہی کہانی ہے جو جذبات کا رنگ بھی ہے، قربانی کا درد بھی ہے، اور رشتوں کی خوبصورتی بھی۔ پہلی قسط میں ہم ملیں گے ان کرداروں سے جن کے دل میں خواب ہیں مگر حقیقت کی زمین ان خوابوں کو آزمانے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ کہانی محبت کے لمس سے شروع ہو کر آزمائش کی راہوں سے گزرتی ہے اور آخر کار ایمان اور امید کے سہارے اپنے اصل انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ہر اس دل کی عکاسی ہے جو محبت میں کھو کر اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہر مشکل کے باوجود جینے کی خواہش کو زندہ رکھتے ہیں۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ پڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ بہت آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا اور ہوش میں آنے کے ساتھ سب سے پہلا احساس اس کے سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید تکلیف کا تھا۔ ایک کراہ کے ساتھ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر اس نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تھا۔ کوئی اس کے بہت قریب جھکا ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس نے انہیں دیکھنے، ان پر نظریں جمانے کی کوشش جب کی تو وہ ناکام ہو گیا۔ درد بہت شدید تھا، اس لیے اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی اور کراہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس سے کچھ اور پوچھا گیا۔ وہ چند لمحے آنکھیں بند کر کے کراہتے ہوئے اپنا نام سوچنے لگا، اور پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں اکسپاک ہوا، اسے اپنا نام یاد آ گیا۔ بے اختیار اس نے مدھم آواز میں اپنا نام لیا، تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اب اس سے ایک اور سوال کیا گیا۔ اس نے کوشش کی مگر وہ یاد نہ کر سکا، اس کا ذہن منتشر تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کراہتا رہا، تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ یاد نہیں، یہ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ آفس کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ اس نے ایک بار پھر منتشر ذہن کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ ناکام رہا۔ اسے آفس کا فون نمبر بھی نہیں یاد تھا۔ آفس کا نمبر تو بتا سکتے ہو نا؟ نہیں، سوچنے کی کوشش کرو، یاد کرو۔ مجھے یاد نہیں، کیونکہ اس دفعہ اس کے درد کی شدت میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا تم جانتے ہو تم کہاں ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر سوال کرنے والے کے چہرے کو شناخت کرنے کی کوشش کی اور وہ اسے پہچان نہ سکا۔ چہرہ شناسا نہیں تھا، صرف ایک لمحے کے لیے وہ آنکھیں کھلی رکھ سکا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ ہاسپٹل؟ ذہن پر چھانے والی تاریکی سے پہلے اس نے بہت ہلکی آواز میں اٹکتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ یہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے پاس کھڑے ہوئے ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا، کہیں یہ پہلے کی طرح کوما میں تو نہیں چلے گا؟ نرس نے کہا، نہیں، اب یہ کوما میں نہیں جائے گا، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک یہ دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ اپنے بارے میں یہ اب بھی نام کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکا تو پولیس کو کیسے اطلاع دیں گے؟ اب کی بار نرس نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ ہمارا کام صرف اس کی جان بچانا تھا، سو وہ ہم کر چکے۔ اس بار ڈاکٹرز نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ نرس نے جواب میں کچھ کہے بغیر ایک نظر مریض کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے۔ کمرے میں اب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ نا، پھر یہ باہر نہیں آنے دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، بالکل واضح، بالکل روشن ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے یہ سب کب اور کس سے سنا تھا۔ اسے یاد تھا اس نے یہ سب کس سے کب کہا تھا۔
ہاں جنگل ہی تو ہے جس کے اندر میں آ گئی ہوں، نہ باہر نکل سکتی ہوں نہ اندر رہ سکتی ہوں. اندر رہنے پر میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، باہر جانے پر میں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گی. بالکل ویسے ہی جیسے ان 5 سالوں میں امید اس کی سوچوں کا تسلسل اس کی امی کی آواز سے ٹوٹا. یا اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے امی یہاں بیٹھنے کو، اندر تو بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے. اندھیرے میں اس نے اپنے چہرے پر پھیلتی ہوئی نمی جو اس کی امی کو نظر نہیں آ سکتی تھی صاف کی، اور اس کی آواز سے کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے. گھٹن حبس کی وجہ سے ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آندھی آ جائے گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسے تسلی دے رہی تھی. میں صحن کی لائٹ جلا دوں؟ نہیں، اندھیرے میں بہت سکون مل رہا ہے، روشنی پریشان کرے گی. اس نے گردن موڑے بغیر انہیں یہ سب کہا تھا، اور اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ میں یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو شاید یہ ساری عمر مجھے تاریکی میں ہی رہنے دیں. ایک تو تمہاری عادتیں بہت عجیب ہیں، بھلا روشنی کیسے پریشان کرے گی؟ وہ اب بھی اس کی پشت پر کھڑی تھی. اس طرح اندھیرے میں بیٹھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ بس تھوڑی دیر بیٹھنے دیں، پھر اٹھ جاؤں گی. اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ انہیں یقین دلایا. اچھا، اور کھانا کب کھاؤ گی؟ کچھ دیر بعد. میں اندر جا رہی ہوں، تم بھی جلدی اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ کسی بچے کی طرح اسے یاد دہانی کرانا چاہ رہی تھی. وہ خاموش رہی. اس کی پشت پر قدموں کی چاپ ابھری. وہ اب اندر واپس جا رہی تھی. کاش اس وقت وہ میری پشت پر نہ ہوتی، میرے سامنے آ جاتی، میرے آنسوؤں کو دیکھ لیتی، پھر وہ مجھ سے پوچھتی یا پھر میری آواز سے ہی کوئی اندازہ کر لیتی. میں نے سب کچھ بتا دیتی، سب کچھ، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، وہ سب جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، جسے چھپانے کے لیے مجھے اپنے وجود کو قبر بنانا پڑا ہے. وہ اسی طرح صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی، مگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے تو وہ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھر رک گئی. ہاں، مخلص تو میں بھی نہیں تھی، میں نے بھی اسے ہمیشہ فور گرانٹیڈ لیا، مگر میں نے اس سب کی خواہش تو نہیں کی تھی نا. اور اب جب میں، اور پھر آنسو اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے قمیض کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے. ہوا ایک دم تیز ہو چکی تھی. اس نے فضا میں گرد محسوس کی. صحن میں لگے ہوئے درخت بہت تیزی سے ہل رہے تھے. ہوا میں اڑنے والے پتے اب اس سے ٹکرانے لگے تھے. وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی. اندر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا. بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں موڑ لیں. اسے وہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے اسے یاد نہیں تھا. وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے واپس جانے میں کامیاب نہیں ہوئی. تمہاری عادتیں بہت خراب ہو گئی، اس بار اسے آنے دو، میں بات کروں گی اس سے کہ تمہیں کچھ کہتا کیوں نہیں، اپنی مرضی کرتی رہتی ہو. تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اس طرح کی لاپرواہی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اور وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہتی. آنکھیں بند کیے اس نے اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کی. کون سی چیز کہاں غلط تھی، اس سے کب کون سی غلطی تھی. غلطی؟ کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ زندگی میں جس کوڈ آف ایتھکس کو لے کر میں چلتی تھی کیا وہ غلط تھی؟ اور اب میں کس سے کون سی اخلاقیات کی بات کرنے کے قابل رہی ہوں؟ اس نے تکلیف سے سوچا. اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں. تلاوت کی جا رہی تھی اور کرنے والے سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ابھی چند منٹوں میں اس کو آواز دے کر جگایا جائے گا. وہ مندی ہوئی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی. منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے جمائی کو روکا. پتہ نہیں ڈیڈی کس طرح اتنی جلدی صبح اٹھ جاتے ہیں، یا شاید رات کو سوتے ہی نہیں ہیں. اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے تجزیہ کیا. ساتھ والے بیڈ پر اس نے عدیلہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور خود اٹھ کر وہ کمرے سے باہر آ گئے. ویری گڈ، آج تو میرے اٹھائے بغیر ہی بیدار ہو گئی. میجر عالم جاوید نے اپنی بیٹی کو جمائیاں لیتے ہوئے کمرے سے باہر آتے دیکھا. ہاں، تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ اندر آئیں میں خود ہی باہر چلی جاؤں. اب وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی.
اب اگر میرے بیٹے نے اتنی ہمت کر لی ہے تو اٹھو اور وضو کر کے نماز بھی پڑھ لو۔ انہوں نے قرآن پاک بند کر کے اسے پچکارتے ہوئے کہا اور وہ کچھ بھی کہے بغیر اٹھ گئی تھی۔ وہ میجر عالم جاوید کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس سے چھوٹی عدیلہ تھی اور پھر 2 جڑواں بھائی تھے۔ وہ صرف ان کی بڑی بیٹی نہیں تھی بلکہ ان کی بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ اس کے مزاج میں میٹرک میں آنے کے باوجود بھی بہت بچپنا تھا اور اس کی بنیادی وجہ میجر عالم جاوید کا لاڈ پیار تھا۔ بچپن میں میجر عالم جاوید جب بھی گھر پر ہوتے وہ ان کی گود میں چڑھی رہتی اور اس کا اب بھی یہی حال تھا کہ وہ جب بھی گھر پر ہوتے وہ سائے کی طرح ان کے ساتھ لگی رہتی۔ وہ ماں کے بجائے اپنے ہر کام باپ سے کروانے کی عادت تھی۔ کتابوں پر کور چڑھانے کا کام ہو، لنچ باکس تیار کروانا ہو، بال سنوارنے کا خالص زنانہ کام بھی وہ امید جو ہے وہ اپنے پاپا سے کرواتے تھے۔ اور شاید اس عادت کو ڈالنے میں بھی بڑا ہاتھ میجر عالم جاوید کا ہی تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی امید کا ہر کام خود کیا تھا اور اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کی ناراضگی کے باوجود وہ سارے کام باپ سے کرواتے۔ جب عالم جاوید ایکسرسائز پر گئے ہوتے تو امید کے سوا کسی کو مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ صرف وہ تھی جو اپنا ہر کام رو رو کر کیا کرتی تھی کیونکہ اسے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ کوئی دوسرا بھی اس کا کام اگر کرتا تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کی امی خفا ہو کر اس کا کوئی کام نہیں کرتی تھی اور بیٹ مین کو بھی منع کر دیتی تھی۔ باپ کے واپس آنے پر وہ یہ سب چیزیں باپ کو بتاتی اور اگلے کئی دن تک جیسے تلافی کے طور پر وہ اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود کرتے۔ امید نے اپنے باپ کو بہت مذہبی دیکھا تھا۔ وہ باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسے بھی نماز کی عادت ڈال دی۔ وہ ساتھ رکھتے اسے مذہب کے بارے میں بہت کچھ بتاتے اور کچھ باتوں کو وہ سمجھ جاتی، کچھ باتوں کو نہ سمجھ پاتی، مگر خاموشی سے سب کچھ سنتی۔ زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ امید نے ان دنوں بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کرتے ہوئے FSC میں داخلہ لیا تھا۔ جب اسے گھر کے ماحول میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہوئیں، امی اور ڈیڈی ایک دم بجھے بجھے نظر آنے لگے اور اس نے کئی بار اپنی امی کو روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈیڈی بھی اس کو پریشان نظر آتے تھے۔ ان کی شوخی اور شگفتگی ایک دم مان پڑ گئی تھی۔ اس نے کئی بار امی اور ڈیڈی سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ بڑی عمدگی سے اس کی بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن میجر عالم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں آج کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں امید۔ اسے ان کی آواز میں کوئی غیر معمولی چیز محسوس ہو رہی تھی جس نے اسے خوف زدہ کر لیا تھا۔ مدھم آواز میں سر جھکائے انہوں نے اسے بتایا کہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ان کے دماغ میں 3 جگہ ٹیومر کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں فوری طور پر آپریشن کے لیے کہا ہے۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس نے اس وقت باپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپریشن کرواؤں تب بھی بچنے کے چانسز بہت ہیں، نہ کرواؤں تب بھی چند ماہ کے بعد میری بینائی ختم ہو جائے گی، پھر شاید۔ ان کی آواز بھر آئی تھی، وہ پلکیں جھپکتے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور وہ بے یقینی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم گھر کی سب سے بڑی ہو نا، میرے بعد تمہیں ہی میرا رول ادا کرنا ہے، میری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، تمہیں بہت بہادر بننا ہوگا بیٹے۔ اس کا باپ آہستہ آہستہ اس سے کہہ رہا تھا۔ مگر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ کر لو گی، سیکھ جاؤ گی، کرنا پڑے گا، ورنہ گھر کا کیا ہوگا؟ مجھے آرمی سے ریلیز کیا جا رہا ہے، آنے والے دن بہت مشکل ہو جائیں گے، خاص طور پر تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔ تمہاری امی کہہ رہی تھیں کہ میں یہ سب کچھ تمہیں نہ بتاؤں، تم نہیں سن سکو گی، مگر تمہیں بتانا بہت ضروری تھا نا۔ تم میرے بعد گھر میں سب سے بڑی ہو، میں نے تمہاری امی سے کہا ہے کہ تم بہت بہادر ہو، تم یہ سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے باپ سے کہا، امی ٹھیک کہتی ہیں، میں بہادر نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ امید کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ صرف میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے امید،
اگر رونے سے تقدیر بدلی جا سکتی نا تو یہاں ہر انسان رو رہا ہوتا تمہاری طرح۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے امید، مگر یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ وہ بے اختیار باپ سے لپٹ گئی۔ مگر مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور باپا ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور میجر عالم جاوید کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ کتنی دیر روتی رہی تھی اسے یاد نہیں تھا، یاد تھا تو بس اتنا کہ جب اس کے آنسو تھمے تھے نا تو اس کے باپ نے ایک بار پھر اسے بہت سی نصیحتیں کی تھی۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک راتوں میں سے ایک تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی تھی۔ کیا سب کچھ اسی طرح اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ میرا گھر، میرا باپ، اور پھر میں کیا کروں گی؟ میں نے تو کبھی اپنے باپ کے علاوہ کچھ کیا؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیوں ہونے والا ہے؟ اور میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اسے نہیں یاد کہ صبح کب ہوئی تھی۔ اسے صبح ہونے کا احساس تب ہوا تھا جب اس کے باپ کی تلاوت کرتی ہوئی آواز سنی تھی اس نے، ہمیشہ کی طرح مطمئن، پرسکون۔ وہ آواز سن کر ایک بار پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلے کئی دن تک وہ کالج نہیں گئی تھی۔ اگلے کئی دن تک اس نے روتے ہوئے ہی گزار دیے تھے۔ میجر عالم جاوید روز اسے اپنے پاس بٹھا کر سمجھاتے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پتہ نہیں سنبھلنے لگی تھی یا باپی یہ ظاہر کرنے لگی تھی کہ وہ نارمل ہو گئی ہیں۔ وہ اب ان کے سامنے روتی نہیں تھی، ان سے چھپ کر روتی تھی۔ اس نے کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی زندگی سے شوخی اور بچپنا ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ اسے آنے والی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ان کے پاس کوئی ذاتی یا خاندانی گھر نہیں تھا، نہ ہی کوئی مناسب بینک بیلنس، اور آرمی سے ریلیز ہونے کے بعد بھی مالی حالات میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ یا گھر لے سکتے اور کچھ رقم فکس ڈپازٹ کروا دیتے، مگر زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اور سب کچھ مل بھی جاتا ہے تب بھی باپ کہاں سے ملتا ہے؟ اگلے چند ماہ اس کے لیے کچھ اور مشکل ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کو ختم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ میجر عالم جاوید آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں زندگی کے جتنے دن ہوش کے عالم میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو مختصر نہیں کروانا چاہتا۔ انہوں نے آپریشن سے انکار کیا تھا اور کسی نے بھی دوبارہ اس پر اصرار نہیں کیا تھا۔ امید کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ باپ کے سر میں ہونے والا کبھی کبھار کا درد کسی اتنی سنگین بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی ان کے سر میں درد ہوتا وہ کوئی ٹیبلٹ لیتے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ اور اب میجر جاوید آپریشن سے صرف اس لیے خوفزدہ تھے کہ ان کی زندگی اور مختصر ہو جائے، مگر ان کی زندگی کو اتنا ہی مختصر ہونا تھا۔ ان کی موت کس قدر پرسکون طریقے سے ہو گئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک رات نیند کے دوران وہ بڑی خاموشی سے دنیا کو خیر بات کہہ گئے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ان کی موت کے بعد کتنے ہی دن وہ سب خود کو یقین نہیں دلا پا رہے تھے کہ وہ اب نہیں ہے۔ ہر وقت انہیں یوں لگتا جیسے وہ ابھی آ جائیں گے یا وہ جیسے وہیں کہیں موجود ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ ان سب نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا، سمجھوتا کر لیا تھا۔ امید نے ایک میچور لڑکی کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ باپ کے ایک دوست کی وجہ سے انہیں آرمی کی طرف سے دیے گئے گھر میں کچھ اور عرصہ رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس زمانے میں صرف ایک شخص تھا جس نے ہر قدم پر ان کی مدد اور رہنمائی کی تھی، اور وہ تھا جہاں زیب۔ شاید اس کی اور اس کی فیملی کی مدد کے بغیر ان لوگوں کی دشواریوں اور مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ جہاں زیب اس کے والد کے ایک دوست کا بیٹا تھا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے
بہت گہرے تعلقات تھے. دونوں گھرانوں میں بہت زیادہ آنا جانا تھا. جہاں زیب کے والد ایک بزنس مین تھے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں مقیم تھے، جبکہ امید کے گھر والے مختلف شہروں میں گھومتے رہتے. اور ہر بار جب بھی چھٹیوں میں وہ راولپنڈی آتے تو پھر تمام چھٹیاں دونوں گھرانے تقریباً اکٹھے ہی گزارتے. جہاں زیب اس سے 4-5 سال بڑا تھا اور اس کے مزاج میں بھی اتنی ہی شوخی تھی جتنی امید کے، اس لیے وہ بہت جلد ہی امید میں دلچسپی لینے لگا. اور یہ بات دونوں خاندانوں میں چھپی نہیں تھی، مگر اس پر کسی نے اعتراض کرنے کے بجائے ان دونوں کی نسبت طے کر کے ان کی پسندیدگی کو قبولیت بخش دی تھی. وہ اس وقت میٹرک میں تھی جبکہ جہاں زیب سے اس کی نسبت طے ہوئی تھی اور وہ اس نسبت پر بہت زیادہ خوش تھی. نسبت طے ہونے کے بعد جہاں زیب ہفتے میں 2-3 بار اسے راولپنڈی سے فون کیا کرتا تھا. میجر عالم جاوید کی علالت کے دوران بھی جہاں زیب اور اس کی فیملی سے ان کے تعلقات گہرے ہی تھے. وہ لوگ راولپنڈی سے ہر ویکینڈ پر عالم جاوید کی عیادت کے لیے آتے. جہاں زیب کے والد اصرار کرتے کہ عالم علاج کے لیے باہر چلا جائے، مگر میجر عالم جاوید اس بات کو نظر انداز کرتے. امریکہ میں علاج بہت مہنگا تھا. اگر وہ سب کچھ اپنا بیٹ بیچ دیتے نا، تب بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوگا. اور تب ان کے گھر والے کیا کرتے؟ وہ انہیں فٹ پاتھ پر لا کر نہیں بٹھانا چاہتے تھے. جہاں زیب کے والد انہیں اپنے خرچے پر باہر بھیجنے کی بھی آفر کر چکے تھے، مگر میجر عالم جاوید نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی تھی. وہ ان سے قرض لینا چاہتے تھے، نہ ہی احسان، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو مستقبل میں ان کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آئے. ان کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں نے اسی طرح ان سے اپنے رابطے قائم رکھے. جہاں زیب ان دنوں گریجویشن کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہر ویکینڈ پر اس کے پاس آتا اور ہر روز فون کر کے اسے پوچھتا. اس کے تسلیوں اور دلاسوں نے زندگی کے ایک مشکل مرحلے پر اس کی بہت مدد کی تھی. جہاں زیب کے لیے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی تھی. پھر وہ اس سے بہت سارے وعدے کر کے باہر چلا گیا اور باہر جا کر اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے. وہ باقاعدگی سے اسے خط لکھتا، وقتاً فوقتاً فون کرتا. اس نے جہاں زیب کے جانے کے بعد FSC کر لیا تھا. FSC میں اس کے بہت اچھے نمبر تھے. اگر وہ چاہتی تو وہ میڈیکل کالج جوائن کر سکتی تھی، مگر وہ اتنے زیادہ اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھی. جہاں زیب کے والد نے انہیں راولپنڈی میں ایک چھوٹا مگر بہت اچھا گھر تلاش کر دیا تھا. اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کے مختلف فنڈز کی رقم سے انہوں نے انہیں وہ گھر خرید کر راولپنڈی شفٹ کر دیا تھا. اب ان کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں تھی. امید کے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑے اور کوئی جاب سٹارٹ کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے، اور اس نے پھر یہی کیا. کچھ عرصہ وہ راولپنڈی میں مختلف جابز کرتی رہی. پھر جب اسے لگا کہ لاہور میں اس کے لیے زیادہ بہتر مواقع ہیں تو وہ وہاں موو کر گئی. انٹر تک کی تعلیم اسے کوئی اچھی جاب نہیں دلا سکتی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جان گئی تھی. اس لیے اس نے پرائیویٹلی BA کرنا شروع کر دیا. اس زمانے میں اس نے بتیرے کام کیے. اس کا دن صبح 5 بجے سے شروع ہوتا اور رات 11-12 بجے ختم ہوتا. 8 بجے تک وہ خود پڑھتی، پھر تیار ہو کر آفس چلی جاتی جہاں وہ ریسیپشنسٹ کے طور پر 3 بجے تک کام کرتی. پھر 3 بجے وہ وہاں سے نکلتی اور ٹیوشنز پڑھاتی، اور رات کو 8 بجے وہ مختلف جگہوں سے ٹیوشنز پڑھاتی ہوئی ہاسٹل آتی، جہاں آنے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر اپنی کتابوں میں گم ہو جاتی. اتنے بہت سے کام کرنے کے بعد وہ بس اتنے اس قابل ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو ایک معقول رقم بھجوا سکے جن کی انہیں ضرورت تھی. 24 گھنٹے ایک مشین کی طرح کام کرنے کے باوجود وہ ناخوش نہیں تھی. وہ ہر وقت پرسکون، ہر وقت مطمئن تھی. یہ سب کچھ صرف چند سال کے لیے ہے، پھر جہاں زیب آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور تب تک میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گی، اور پھر یقیناً ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے. وہ ہر ہفتے جہاں زیب کی طرف سے ملنے والے خط کو پڑھ کر سوچتی. اس کی روم میٹ عقیلہ بھی جہاں زیب کے بارے میں جانتی تھی. تم بہت لکی ہو امید، تمہارا منگیتر بہت اچھا ہے. مجھے حیرانی ہے کہ باہر جا کر بھی اس نے تمہیں یاد رکھا ہے، اس طرح لیٹرز اور کارڈ بھیجتا ہے. عقیلہ اس کے باقاعدگی سے آنے والے خطوط اور کارڈز کو دیکھ کر کہتی، اور وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتی. اسے خود پر رشک ہوتا کہ ہاسٹل میں اس کے ساتھ والے کمرے میں بھی اس کے منگیتر کو ڈسکس کیا جاتا، وہاں پر بھی اس کی قسمت پر رشک کیا جاتا. سارے دن کی مصروفیت کے بعد اس کے پاس سکون کے لیے وہ واحد چیز اس کے خط
اور کارڈز ہی ہوتے. وہ کچھ دیر ان کے ساتھ مصروف رہتی اور پھر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو جاتی. مہینے میں 1-2 بار وہ راولپنڈی آ جاتی، ویکینڈ وہاں گزارتی، پھر مطمئن ہو کر واپس چلی جاتی. جہاں زیب کے والد نے اسے بہت دفعہ کہا کہ وہ کوئی کام نہ کرے، وہ اس کے گھر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی فیملی کے لیے سب کچھ خود کرے. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جس گھر میں کل اس کو بہو بن کے جانا ہے، ان کے گھر والے پہلے ہی ان کے احسانوں تلے دب جائیں. ٹھیک ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، زندگی قدرے مشکل ہے، آسائشیں نہیں ہیں، مگر عزت نفس تو ہے نا. مجھے جہاں زیب کی فیملی کے سامنے نظریں جھکانے تو نہیں پڑتی، نہ ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. BA کرنے کے بعد اس نے کچھ کمپیوٹر کورسز کر لیے اور پھر ایک فرم میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرنے لگی. اس دوران اس کے بھائیوں نے میٹرک کر لیا تھا. جہاں زیب نے اسے تسلیاں دی تھی کہ ان کا گریجویشن ہوتے ہی وہ انہیں باہر بلا لے گا. وہ سوچتی تھی کہ یار یہ شخص میرے لیے کیا کیا کرے گا، میں اس کا احسان کس طرح اتاروں گی. وہ اسے خط میں بھی یہی لکھتا تھا اور اس کا جواب ہوتا تھا میں احسان نہیں کرتا ہوں، میں تو بس محبت کرتا ہوں. اور وہ اس کا جواب پڑھ کر سوچتی کہ زندگی کوئی اندھا کنواں نہیں ہے، اس میں بہت ساری روشنیاں، بہت ساری جگمگاہٹیں ہیں، بس ذرا دور ہیں. انہی دنوں وہ اپنی تعلیم ختم کر کے واپس پاکستان آ گیا. پاکستان آنے کے بعد وہ ہاسٹل میں اس سے ملنے آیا. وہ پہلے سے بہت زیادہ شاندار ہو چکا تھا. امید ہمیں کسی ریسٹورانٹ میں چلنا چاہیے، یہاں بیٹھ کر ہم بات نہیں کر سکتے. وہ راولپنڈی اپنی کار میں آیا تھا اور اب اس سے اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے. نہیں جہاں زیب، ہمیں باتیں کرنی ہے نا تو ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، باہر تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے. میں یہیں رہوں گی، کسی کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی. اب تمہارے ساتھ جاؤں گی تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گی. اس نے معذرت کر لی. تو آ جاؤ، نظروں میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے جہاں زیب، مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ مجھے یہیں رہنا ہے. تمہیں ساری عمر تو یہاں نہیں رہنا نا، جتنا رہ چکی ہو کافی. اب میں آ چکا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں رہنا چاہتی ہوں اچھے طریقے سے. اتنا قدامت پرست بننے کی ضرورت نہیں. امید، میرا خیال ہے کہ تم اب کچھ لبرل ہوگی مگر تم تو خیر اس بحث کو چھوڑو. فی الحال تو میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے راولپنڈی سے گاڑی لے کر آیا ہوں لاہور. جازب، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور مجھے تمہارے ساتھ چلنا پھرنا نہیں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا. تمہیں میرا پرابلم سمجھنا چاہیے. اس میں پرابلم والی کون سی بات ہے یار؟ میں تمہارا منگیتر ہوں، تم بتا دینا ہاسٹل میں سب کو. یہاں ہر لڑکی کسی کے ساتھ جاتے ہوئے اسے کزن بھی بتاتی ہے یا منگیتر بتاتی ہے، اس لیے میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. امید، یہ بہت فضول بات ہے. تمہیں میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا چاہیے. اب جہاں زیب کا موڈ بگڑنے لگا تھا. امید حیران ہو رہی تھی کہ جہاں زیب کبھی اس طرح کی ضد نہیں کرتا. راولپنڈی میں ان کی منگنی کے بعد ان کے درمیان روزانہ فون پر گفتگو ہوتی اور وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا تھا، لیکن اسے باہر چلنے کو نہیں کہا تھا، نہ ہی کبھی ایسے ضد کی تھی، نہ ہی کبھی ناراض ہوا تھا. لیکن اس بار اس کے مسلسل انکار کے باوجود وہ اس کے ساتھ نہیں گئی تھی اور اس کے انکار پر وہ وہاں مشتعل ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا. امید پریشان ہو کر کمرے میں آئی تھی. کیا ہوا؟ بہت پریشان لگ رہی ہو، عقیلہ نے اس سے پوچھا. نہیں کچھ نہیں. تم جہاں زیب سے ملنے گئی تھی؟ ملنی؟ ہاں. کوئی جھگڑا ہوا؟ ہاں. کیا ہوا؟ عقیلہ، وہ مجھے باہر لے جانا چاہتا تھا. تو یہ کہ میں اس کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی، میں نے انکار کر دیا. کیوں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اس کے ساتھ باہر جانا. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تمہارا منگیتر اتنے سالوں کے بعد باہر سے آیا ہے. مگر یہ غلط ہے عقیلہ. ہاسٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ کیا محسوس کرتے. ہاسٹل میں رہنے والوں کی پرواہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اور جو چاہیں انہیں سمجھنے دو. جہاں تک بات گھر والوں کی ہے تو تمہارے گھر والوں کو کیسا پتہ چلے گا؟ وہ تو راولپنڈی میں ہے. اسی لیے تو میں انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی. ان کا اعتماد توڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. جہاں زیب بالکل صحیح ناراض ہوا ہے. تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے. وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کبھی ہاسٹل کی فکر ہوتی ہے تو کبھی اپنے گھر والوں کی. تم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب بالکل واضح ہے. وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اس کی خواہشات کو پہلے رکھنا چاہیے. وہ تمہیں اگر اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. بری بات نہیں ہے؟ میرے ڈیڈی نے جہاں زیب کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ فون کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے بات کر لو، مگر شادی سے پہلے کبھی باہر مت جانا اس کے ساتھ.
عقیلہ اس کی بات پر عجیب سے ہنسی تھی. تمہارے ڈیڈی بہت عرصہ پہلے مر چکے ہیں، اور جو لوگ مر جاتے ہیں نا، ان کے اقوال زری دہرانے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اب کی امید کو اس کی بات پر دھچکا لگا تھا. اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ کے بارے میں اتنی بے رحمی سے بات کرے گی. مجھے دیکھو، میں بھی شفیق کے ساتھ باہر چلے جاتی ہوں، حالانکہ ہم دونوں کی تو کوئی منگنی بھی نہیں ہوئی. تمہارے نظریات کے لحاظ سے تو پھر میں بھی ایک بہت بری لڑکی ہوں، ہے نا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ طنز کر رہی تھی یا کچھ اور. وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے. میں دوسروں کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی، مگر اپنے لیے مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا. کیوں اچھا نہیں لگتا؟ 9 سال سے وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہاری مرضی سے وہاں تمہاری منگنی ہوئی ہے. اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر بھول جاؤ نا، تو بتاؤ کہ اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا؟ اگر تم اسے فون کر سکتی ہو، خط لکھ سکتی ہو، ہاسٹل میں مل سکتی ہو، تو پھر اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ انسان میں نا منافقت نہیں ہونی چاہیے. وہ اسے پتہ نہیں جتا رہی تھی، اور کچھ کہنے کے بجائے وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے. وہ اپنے کمرے سے خاموشی سے باہر نکل آئی. لان میں بہت دیر تک وہ اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی. پھر اچانک اس نے عقیلہ کو اپنی طرف آتے دیکھا. تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بتا تو جاتی کہ لان میں بیٹھو گی. جہاں زیب کی کال آئی ہے میرے موبائل پر، کچھ دیر بعد دوبارہ کال کرے گا. اس نے اطلاع دی اور بے اختیار وہ خوش ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کا غصہ کم ہو گیا. وہ جہاں زیب کی عادت کو جانتی تھی. عقیلہ کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی تھی. 15 منٹ بعد جہاں زیب کی کال آ گئی اور اس کا غصہ واقعی ختم ہو گیا تھا. اس نے امید سے اپنے تلخ رویے کے لیے معذرت کی. امید نے کھلے دل سے اسے معاف کر دی. اس ویکینڈ پر تم راولپنڈی آ سکتی ہو؟ ہاں، کیوں؟ میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا. یہاں نہیں تو چلو وہاں ملاقات تو ہو ہی سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، میں راولپنڈی آ جاؤں گی. اس نے بڑی خوشی سے حامی بھری تھی. فون بند کرتے عقیلہ نے اسے کہا، تم بہت لکی ہو امید، تمہیں جہاں زیب جیسا شخص ملا ہے. ورنہ کوئی دوسرا شخص ہوتا نا تو مجھے لگتا ہے وہ واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہے. اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو قسم سے وہ تمہیں منہ نہ لگاتا. امید عقیلہ کی بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی تھی. ہاں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ میری بات سمجھ لے گا. وہ کہتے ہوئے کھانا لینے کے لیے میس میں چلی گئی. ویکینڈ پر وہ راولپنڈی آ گئی. رات کو جہاں زیب نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں آ کر اس کو خوش کیا تھا. ہمیشہ کی طرح اس کو مزاجی اپنے عروج پر تھی. میری امی آج تاریخ لینے آئی ہیں. وہ اسے کمرے میں آ کر بتانے لگا. کیا اتنی جلدی؟ یہ اتنی جلدی ہے؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری منگنی کو 8-9 سال ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی میں آیا ہی یہاں سیٹ ہونے کے لیے ہوں. جاب کر رہا ہوں، ظاہر ہے مجھے گھر تو بسانا ہے. مگر جہاں زیب مجھ پر ابھی بہت ذمہ داریاں، میرے بہن بھائی سب ہیں ابھی. یار تم اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند مت ہو. میں سپورٹ کروں گا انہیں. میری پے بہت اچھی ہے. جتنی رقم کے لیے تم دوسرے شہر میں رہ کر سارا دن کام کرتی ہو نا، اتنی رقم میں بہت آسانی سے دے سکتا ہوں. اس لیے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نہیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ جہاں زیب تم میری فیملی کو سپورٹ کرو. یہ کام مجھے خود کرنا ہے، کیونکہ وہ میری ذمہ داری تمہاری نہیں. میں نے تم پر یا کسی دوسرے پر بوجھ بنانا نہیں چاہتی. وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوں گے. تمہاری فیملی کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو. اور جب تمہارے بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر انہیں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور یہ صرف چند سالوں کی بات ہے. نہیں، چند سال کے لیے بھی نہیں. میں انہیں تمہارا احسان مند نہیں بنانا چاہتی. تم پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہو. امید میں تم پر یا تمہارے گھر والوں پر کوئی احسان نہیں کر رہا. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو. میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی میں نے کیا ہے وہ فرض سمجھ کر کیا ہے. پھر بھی میں اپنی فیملی کو کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں بنانا چاہتی. اچھا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تم شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہو، اپنی فیملی کو اپنی پے سے سپورٹ کرو. جہاں زیب نے بحث ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی. کیا تم جاب کرنے دو گے؟ ہاں، جب تک تمہاری فیملی کو ضرورت ہے تب تک تم جاب کر سکتی ہو. جہاں زیب نے جیسے یہ کہا وہ فوراً خاموش ہو گئی. اور پھر 1.5 ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی. وہ ویکینڈ کے بعد واپس لاہور آ گئی. قدرتی طور پر وہ بہت پرسکون اور خوش تھی، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا. اس نے ہاسٹل کی انتظامیہ کو بھی آگاہ کر لیا تھا کہ وہ اگلے ماہ سے ہاسٹل چھوڑ دے گی. ہاسٹل میں ان لڑکیوں سے جس سے ان کی واقفیت تھی وہ سب جان گئی تھیں کہ اس کی شادی ہونے والی ہے. جہاں زیب اسے اکثر فون کیا کرتا تھا، اور فون پر بھی وہ ہمیشہ کی طرح اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، شادی کے حوالے سے اپنے منصوبے بتاتا. کچھ دن پہلے ہونے والی تلخی کو جیسے وہ یکدم فراموش کر چکا تھا. یہ امید کا خیال تھا کہ دوبارہ وہ
اسے کبھی باہر ملنے کو نہیں بولے گا، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ وہ ایک دن پھر ہاسٹل میں آیا اور اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے اندر گیٹ کے قریب لان میں موجود بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جہازیب، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تمہیں اس ہاسٹل میں رہنا بھی نہیں ہے اور تمہاری شادی بھی میرے ساتھ ہو رہی ہے، اس لیے پھر بھی تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا؟ نہیں، مجھے پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں پھرنا، میں نہیں چاہتی۔ کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتی؟ میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، لیکن مجھے تمہارے ساتھ باہر جانا ٹھیک نہیں لگتا۔ جہازیب کچھ دیر تک تو اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے امید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امید کو تو جیسے کرنٹ لگا، کیونکہ اس نے آج تک کبھی اس سے یہ حرکت نہیں کی تھی۔ امید نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہازیب، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارا ہاتھ پکڑ رہا ہوں۔ ابھی تم کہہ دو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہازیب۔ یار پلیز اب اپنی پارسائی کے بارے میں واز مت شروع کر دینا۔ 4-5 سال سے تم اس ہاسٹل میں رہ رہی ہو، سارا دن تم مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو۔ میرے ہاتھ پکڑنے پر تم نے اپنا ہاتھ اس طرح کھینچ دیا ہے، جہاں کام کرتی ہو وہاں پتہ نہیں کتنے مرد تمہارا ہاتھ پکڑتے ہوں گے۔ اور وہ بھی یقینی سے جہازیب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ شخص یہ سارے الفاظ وہ شخص بول رہا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ میرا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں پکڑا۔ میں مردوں کے ساتھ صرف کام کرتی ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ کام کرنا میری مجبوری ہے، مگر میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تم سے کہا نا کہ مجھے اپنی پارسائی کے بارے میں کوئی واز مت دینا۔ میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی مکمل طور پر شریف ہو، اور میں تم سے تمہاری شرافت یا پارسائی کو کوئی ثبوت مانگنے نہیں آیا۔ تم کیا کرتی ہو مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں اور تم وہ ہاتھ مت چھڑاؤ، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تم میرے ساتھ باہر چلو تو تم بغیر سوچے سمجھے میرے ساتھ باہر چلو۔ تمہارا منگیتر ہونے پر اور ہونے والے شوہر کی حیثیت سے میں اتنا حق تو رکھتا ہی ہوں کہ تم میری بات مانو، اور اگر لڑکی ان لوگوں پر یہ نوازشات کر سکتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو اپنے منگیتر کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی بے خوفی سے کہہ رہا تھا، اور وہ اتنی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو نا جہازیب میں کس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے باپ نے میری تربیت کیسے کی ہے، پھر تمہارے ذہن میں یہ شک کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہاں یہ سب کچھ کرتی ہوں؟ خاندان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی ماں باپ کی تربیت سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ آزادی انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے، اور میں بھی کوئی پارسا نہیں ہوں۔ اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے میں بھی اپنی مرضی سے زندگی جیتا ہوں اور ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا رہا ہوں۔ تم یہ سب کرتے رہے ہوگے، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں مسلمان ہوں، اور الحمدللہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے تمہارے اپنے گھر والوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے مذہب میں جو چیز گناہ ہے اسے میں گناہ سمجھتی ہوں اور اس سے بچتی رہی ہوں۔ مذہب بہت آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، اس کا سہارا منافق لیتے ہیں۔ تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہے کہ تم آج تک دنیا میں نہیں چل سکتی۔ مذہب کا سہارا لے کر جو اخلاقی اقدار تم اپنائے ہوئے ہو وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہیں۔ زندگی میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے خوشی، اور انسان کو چاہیے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے جو چاہے وہ کرے۔ مذہب کی دیواریں اپنے گرد حائل مت کریں۔ میں اپنی بیوی میں یہ ساری خوبیاں دیکھنا چاہتی ہوں جو کسی بھی لبرل براڈ مائنڈ عورت میں ہو، کیونکہ مجھے جس سوسائٹی میں موو کرنا ہے نا وہاں مجھے ایک ایسی ہی عورت چاہیے۔ تمہاری شرافت میرے کسی کام نہیں آئے گی، نہ تمہیں میرے ساتھ چلنے دے گی۔ آج بیٹھ کر میری باتوں پر سوچو، کل میں اسی وقت تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ تم احمق ہو یار، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، چلی جاؤ نا، ہو سکتا ہے اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ عقیلہ اس رات اس کی باتیں سننے کے بعد اس کو کہہ رہی تھی، تم جتنا اس سے بچ رہے ہو اس کی غفلت اتنی ہی بڑی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے، خاص طور پر وہ اس کے لیے دوسرے شہر آئے اور اگلا بندہ ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو غصہ تو آتا ہے نا۔ امید نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ امید، جہاں محبت ہو نا وہاں اس قسم کی فضول ضدیں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تمہاری تو ویسے بھی اگلے ماہ شادی ہو رہی ہے، اگر اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جاؤ تو یار اس میں کون سی بری بات ہے؟ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے جائے، مگر تمہاری ضد تمہارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور اگر غصے میں آ کر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو؟ پلیز عقیلہ اس طرح مت کہو۔
اس طرح مت کہو، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، 9 سال ہونے والے ہیں ہماری منگنی کو، اتنی چھوٹی سی بات پر تو وہ نہیں چھوڑ سکتا نا۔ بعض دفعہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹوٹتے ہیں۔ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اس کی بات مان لو۔ وہ کھانے پر ہی تو لے جانا چاہتا ہے یار، چلی جاؤ، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور تم لوگوں کا جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ عقیلہ اب سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن امید سو نہیں پا رہی تھی۔ جہاں زیب کے بدلے ہوئے لہجے نے یار اسے بہت تکلیف دی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہوگا۔ کیسے یاد نہیں کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا پرانا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب ایک معمولی سی بات کو وہ اتنی اہمیت دے کر باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے؟ اس کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے گا، اور میں اب کیا کروں؟ کیا اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ یا پھر اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کیا وہ واقعی منگنی توڑ دے گا؟ اسے جہاں زیب کا سرد لہجہ یاد آیا۔ کیا عقیلہ کی بات مان لینی چاہیے؟ ایک بار اس کے ساتھ چلے جانے میں چلی جاتی ہوں اور پھر اسے کہہ دوں کہ مجھے دوبارہ چلنے پر مجبور نہ کرے، اس طرح اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ اس فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ اگلے روز دوپہر کو جہاں زیب کو اس نے فون کیا آفس میں کہ ٹھیک ہے آج شام میں تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر تم دوبارہ مجھے چلنے کے لیے مجبور نہیں کرو گے۔ جہاں اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا، وہاں جہازیب کا موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے یار، میں آئندہ نہیں کہوں گا، مگر اب تم میرے ساتھ چلنا اور پلیز بہت اچھی طرح سے تیار ہونا، میں تمہیں اپنے ساتھ پی سی لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں سے اور کیا کچھ بتا رہا تھا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے اس کی گفتگو سننے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ شام کو اپنے ضمیر کو ملامت کرنے کے باوجود وہ تیار ہوئی اور عقیلہ نے اسے اس کے فیصلے پر سراہا۔ جہاں زیب 7 بجے سے لینے کے لیے آ گیا، وہ بوجھل قدموں سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ یار اب موڈ بھی ٹھیک کر لو، اتنی پیاری لگ رہی ہو مگر چہرے پر 12 بجے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے ساتھ کہیں نا تعزیت پہ جا رہی ہو۔ وہ خود کو جتنا شرمندہ محسوس کر رہی تھی، جہاں زیب اتنا ہی چہک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز آ رہی تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے گلے میں پھندا مسلسل تنگ ہو رہا ہے۔ جہاں زیب اسے اپنے ساتھ لے کر پیسی گیا اور مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، اس کے لباس کو سراہ رہا تھا، مگر آج پہلی دفعہ جہاں زیب کے الفاظ، اس کے منہ سے یہ باتیں اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہاں بیٹھے سارے لوگ اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک اور آوارہ لڑکی ہے جو اپنے آشنا کے ساتھ پھر رہی ہے۔ رات 8 بجے پی سی میں بیٹھے ہوئے، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی والی کوٹھڑی میں بیٹھی ہو۔ اگر ڈیڈی زندہ ہوتے تو کیا پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں ان سب کی نظروں میں دھول جھونک کر یہاں اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہوتی۔ 9 بجے پی سی میں ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد جہاں زیب نے اسے ایک آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلائی۔ اس کے بعد وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرنے لگا۔ جہاں زیب اب مجھے ہاسٹل چھوڑ دو، 11 بجنے والے ہیں، ہاسٹل میں مجھے کوئی نہیں جانے دے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ہاسٹل کی انتظامیہ سے بات کر لوں گا۔ کیا؟ ہم نے کافی تفریح کر لیا، مجھے اس آوارہ گردی سے بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑو ہاسٹل، میں تھک گئی۔ اس نے کچھ زچ ہو کر کہا۔ اس وقت وہ کینٹ کی سڑکوں پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ یار تم خواہ مخواہ پریشان ہو، کہاں نہ چھوڑاؤں گا۔ اس نے کار میں لگے ہوئے اسٹیریو کا والیوم جو ہے وہ تیز کر دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی اور اسے باتیں کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے کینٹ کی ایک سنسان اور قدرے تاریک سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی تھی۔ امید نے اپنے کندھے پر اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا، خوف کی ایک لہر اس کے اندر آ گئی۔ جہاں زیب گاڑی یہاں کیوں روک رہی ہے؟ جہاں زیب ڈیش بورڈ میں موجود گلو کمپارٹمنٹ میں سے ایک کین نکال رہا تھا اور اس کا ایک بازو ابھی بھی امید کے کندھے پر تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے کندھے پر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اس نے کین کھولا، پھر اس نے دوبارہ امید کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا لیا۔ جہاں زیب یہاں سے چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اسے اپنے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پرسکون انداز میں کین سے منہ لگائے ہوئے گھونٹ بھر رہا تھا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کم از کم آج رات تمہیں واپس چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ لو تم بھی ڈرنک کرو۔ اس نے ایک ہاتھ سے کین کو اپنے چہرے سے دور کیا۔ جہاں زیب مجھے فوراً واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے کہا نا کہ میں آج رات کم از کم تمہیں واپس چھوڑنے نہیں جاؤں گا۔ یہاں سے تم میرے ساتھ اس ہوٹل میں چلو گی جہاں میں ٹھہرا ہوں، اور پھر کل واپسی پر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ یکدم اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ جھٹک کر گرائی۔ تم میرے ساتھ آ چکی ہو، ہاسٹل نہیں جاؤ گی تو بھی ٹھیک ہے، ہم یہیں رہیں گے۔
وہ اب بھی کین سے ایک گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ چند لمحے سے بے بسی سے دیکھتی رہی، پھر یکدم اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا۔ جہاں زیب نے برق رفتاری سے اسے واپس اندر کھینچ لیا، گاڑی کا دروازہ اس نے تیز سے بند کر لیا اور پھر اس نے امید کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے میرے سے کوئی بدتمیزی کی نا تو میں چلاؤں گی۔ تو چلاؤ، گلا پھاڑو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو۔ امید نے ایک بار پھر گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی۔ جہاں زیب نے اپنا ہاتھ ایک سمت کر کے دروازے کے ہینڈل پر رکھے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ اب کیا کرو گی؟ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی؟ اس نے دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی اور تب اسے احساس ہوا کہ ان کے پیچھے ایک سائرن کی آواز انہیں سنائی دی۔ جہاں زیب نے یکدم اسے چھوڑ کر بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھا۔ ملٹری پولیس کے 2 سارجنٹ ایک بائک پر ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی موٹر بائک ان کے بالکل سامنے آ کر راستہ کاٹتے ہوئے رک گئی تھی۔ میں ان سے کہوں گا تم میری بیوی ہو اور اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو۔ گاڑی روکتے ہوئے امید نے جہاں زیب کو کہتے سنا اور دونوں سارجنٹ جو تھے وہ اب جہاں زیب کو دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولنے کے بجائے شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہے تھے تم گاڑی کے اندر؟ ملٹری پولیس کے اس سارجنٹ نے کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے تیز اور کرخت آواز میں ان دونوں سے پوچھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، جہاں زیب نے آواز کو پرسکون کرتے ہیں۔ کیوں بی بی؟ یہ شوہر ہے تمہارا؟ سارجنٹ نے اس بار امید سے پوچھا۔ اس کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوتے، شاید اس کے چہرے کے تاثرات ہی سے سارجنٹ سمجھ چکا تھا۔ امید کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے جہاں زیب کو گاڑی سے نکلنے کے لیے کہا۔ جہاں زیب نے باہر نکلنے سے پہلے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور گاڑی سے باہر نکل گیا، اور اس کے باہر نکلتے سارجنٹ نے ایکسیلریٹر کے پاس نیچے پائیدان پر پڑے ہوئے کین کو دیکھا۔ جہاں زیب کے باہر نکلتے ہی سارجنٹ نے آگے بڑھ کر کین اٹھا لیا۔ امید نے پہلی بار جہاں زیب کا رنگ اڑتے دیکھا تھا۔ کین کا جائزہ لیتے ہوئے سارجنٹ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوہ، تو بیوی کے ساتھ سڑک پر شراب پی جا رہی ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے امید پر ایک اور نظر ڈالی اور اسے پچھلی سیٹ پر جانے کے لیے کہا۔ وہ بے جان قدموں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک سارجنٹ جہاں زیب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور ان دونوں کو ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر لے آئے تھے۔ امید کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا اور جہاں زیب کو الگ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جہاں زیب کہاں ہے۔ ملٹری پولیس کو ایک کرخت آفیسر جہاں زیب اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کا ذہن ابھی بھی معوف تھا۔ آدھا گھنٹے کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اس کو نہیں پتا تھا۔ جہاں زیب کا ایک نیا چہرہ اور اب یہ نئی جگہ اور اب اگلے دن اخبار کی ایک نئی سرخی۔ وہ گمسم اس آفیسر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس آفیسر کو اس پر ترس آ گیا تھا یا وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ شاکڈ ہے۔ اس نے کمرے میں موجود ایک آفیسر کو پانی لانے کے لیے کہا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور سامنے بیٹھے ہوئے آفیسر کو دیکھنے لگی۔ یکدم جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے، آفیسر کے کچھ پوچھنے سے پہلے اس نے کانپتی ہوئی لڑکھڑاتی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کیا۔ وہ جہاں زیب کے ساتھ کیوں گئی، جہاں زیب کون تھا، اس کے بعد کیا ہوا، سب کچھ۔ اس کا خیال تھا آفیسر اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، لیکن خلاف توقع آفیسر خاموش رہا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد اس نے بیل بجا کر باہر کھڑے فوجی کو اندر بلایا۔ اس لڑکی سے اس کا پتہ پوچھ کر اس کو وہیں چھوڑا۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آئندہ محتاط رہیے گا، اس طرح رات کے وقت منگیتر کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہے بنا بے یقینی کے عالم میں باہر آ گئی تھی۔ کیا واقعی یہ لوگ مجھے چھوڑ کر آئیں گے؟ ابھی وہ شش و پنج میں تھی، مگر آرمی کی ایک جیپ میں بٹھا کر وہ فوجی نہ صرف اسے ہاسٹل چھوڑنے آئے تھے بلکہ انہوں نے چوکیدار سے گیٹ کھلوا کر اسے اندر بھی بھجوایا تھا۔ عقیلہ اپنے کمرے میں اس کی منتظر تھی اور اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا امید؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر یکدم وہ عقیلہ کے ساتھ لپٹ کر بلند آواز میں رونا شروع کی۔ عقیلہ اس کی اس حرکت پر گھبرا گئی تھی۔ اسے ساتھ لپٹا کر دلاسا دیتے ہوئے اس نے رونے کی وجہ پوچھی۔ بہت دیر رونے کے بعد جب اس نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والی تمام روداد اسے سنا دی، اس کا خیال تھا کہ عقیلہ جہاں زیب کو برا بھلا کہے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔
اس کی بات سننے کے بعد اس نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور کہا تمہاری حماقت کی وجہ سے جہاں زیب پکڑا گیا. میری حماقت کی وجہ سے؟ ہاں تمہاری حماقت کی وجہ. جب اس نے تم سے کہا تھا کہ تم سرجن سے کہہ دو کہ تم اس کی بیوی ہو تو تم خاموش کیوں رہی؟ اور بعد میں جب ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی تو یہ سب کچھ کیوں بتایا تھا؟ عقیلہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ وہ جو بھی کر رہا تھا وہ نیچرل چیز ہے. تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ ہونی ہے اور وہ بھی چند ہفتوں کے اندر. پھر اگر اس نے ایسا کوئی مطالبہ کر لیا تو اس میں کون سی نامناسب بات ہے؟ تم دونوں میچور ہو اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تم اس طرح ہنگامہ کھڑا کر دو. اب سوچو وہ کس مصیبت میں پھنسا ہوگا. عقیلہ اطمینان سے کہہ رہی تھی اور وہ فخر رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی. مجھے اس طرح مت دیکھو امید، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو ناممکن ہو. تم ہی تو کہتی ہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ محبت جو 9 سال پرانی ہے، اور وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اسی طرح جس طرح تم کرتی ہو. تمہارے لیے وہ باہر سے واپس آ گیا. اس نے اگر تم سے ایک مطالبہ کر لیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ غلط کر رہا ہے. امید ایک جھٹکے کے ساتھ کھڑی ہوئی. اگر تم میری جگہ ہوتی ہو جہاں زیب کی جگہ شفیق ہوتا تو کیا تم اس کی بات مان لیتی؟ ہاں مان لیتی. جس شخص سے محبت کرتے ہیں نا اس شخص کی بات ماننی پڑتی، چاہے وہ بات غلط ہو. ہاں چاہے وہ بات غلط ہو. میں نے کہا نا ساری بات محبت کی ہوتی ہے. انسان کو محبت ہو تو اس کے عوض کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے. کیا محبت کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ محبت ہی کی تو قیمت ہوتی ہے. اس بار عقیلہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا. تمہیں پتہ ہے عقیلہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں. تمہارا مطلب میں اس شخص کی بات مان لیتی؟ ہاں بالکل مان لیتی. میں یہ سب نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں تو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہیں وہ تمہیں چھوڑ نہ دے. وہ تو تم سے شادی کر رہے ہیں نا. 9 سال سے وہ شخص تمہارے ساتھ ہے. تمہاری ہر مصیبت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا. اگر تم مصیبت میں ہو تو اس نے کبھی تمہیں نہیں بلایا اور اب تم اس کو مصیبت میں پھنسا رہی ہو. لڑکیاں تو بوائے فرینڈز کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور تم اپنے منگیتر کے ساتھ. آخر وہ شادی کر رہا ہے تمہارے ساتھ. پھر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ بات شادی کی نہیں ہے، بات تو گناہ کی ہے. میں گناہ نہیں کر سکتا. میرے مذہب میں یہ سب کچھ نہیں جائز. مذہب کو زندگی سے الگ رکھو. جو اخلاقیات ہمیں مذہب دیتا ہے نا وہ معاشرے میں لاگو نہیں ہوتی. زندگی میں گناہ اور ثواب کے چکر میں پڑی رہو گی تو تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا. میری بات لکھ لو امید، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. کم از کم محبت تو بالکل نہیں. ہم 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں. عورت کو اپنی زندگی کے فیصلوں کی آزادی ہونی چاہیے اور اس آزادی کا استعمال کرنا چاہیے. تم بھی آج کی عورت ہو. اپنے آپ کو ان فضول رسموں و رواجوں سے آزاد کرو. کم از کم محبت کو گناہ اور ثواب کے دائرے سے نکال دو. محبت کو محبت رہنے دو. وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ سب کچھ بڑی لاپرواہی کے ساتھ کہہ رہی تھی. امید ساری رات اپنے بستر پر اکڑوں بیٹھی رہی، روتی رہی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے. جہاں زیب کے ساتھ کیا ہوگا، اسے چھوڑ دیا گیا ہوگا یا وہ پھر واپس چلا گیا ہوگا، اور جب وہ چھوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گا. وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی. اگلے دن جہاں زیب نے فون نہیں کیا. 2 دن گزر گئے تھے. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول رہی ہو. پہلے میری بات سن لو پھر میں تمہاری سنوں گا. 8 بجے تم گیٹ پر آ جاؤ گی اور کل اگر تم میرے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوتی تو پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گا. ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا اور اب یہ بات تم نے طے کرنی ہے کہ تم میری بات مانو گی یا پھر نہیں. تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے گناہ کروانا چاہتے ہو. اچھا کروانا چاہتا ہوں. پھر جہاں سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو بھی ہوا ہے نا ٹھیک ہوا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو. تم جانتے ہو میں تم سے محبت کرتی ہوں. تو پھر ٹھیک ہے میری بات مان لو. ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ. مجھے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں اور دوبارہ مذہب کے ریلیٹڈ مجھ سے بات مت کرنا. جہاں زیب میں ایسا کام کر کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ تو ٹھیک ہے میری بات نہ مانو، مجھے چھوڑ دو. رہ سکتی ہو میرے بغیر؟ نہیں میں نہیں رہ سکتی. تو ٹھیک ہے پھر میری بات مان لو. نہیں میں یہ بھی نہیں مان سکتی. اس کے باوجود کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں. کیا خوف ہے تمہیں؟ میں تم سے شادی نہیں کروں گا. اگر اس خوف کی وجہ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. مجھے صرف اللہ کا خوف ہے. اللہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے. مجھے اتنا بے وقت مت کرو کہ میں تمہارے سامنے زندگی میں دوبارہ کبھی نظریں نہ اٹھا سکوں، نہ اپنے وجود پر نظریں دوڑا سکوں. جس ہاسٹل میں تم رہتی ہو نا اس ہاسٹل کی کسی بھی لڑکی سے میں اگر محبت کے جال میں اس کو پھانسوں تو جہاں چاہے بلوا سکتا ہوں، حتیٰ کہ تمہاری اس دوست عقیلہ کو بھی.
اور مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں جو بولڈ ہوں، فیصلہ کر سکتی ہوں. جس سوسائٹی میں موو کرتا ہوں نا میں، اس سوسائٹی میں موو کر سکیں. تمہاری طرح گناہ اور ثواب کی رسیاں گلے میں لٹکے آنے والی لڑکیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے مس امید عالم، آج آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو جہاں زیب عادل کی محبت چاہیے یا آپ مذہب کو گلے لگا کر پھریں گی. آپ کی زندگی میرے ساتھ گزرنی ہے یا پھر کوڈ آف ایتھکس کے لیے پھرنا ہے. آپ نے محبت اور مذہب میں سے ایک چیز کو چن لیں، اس سے کم از کم میری زندگی آسان ہو جائے گی. اور پھر فون بند ہو گیا. عقیلہ ساری رات اسے سمجھاتی رہی، اسے بتاتی رہی کہ جہاں زیب کے بغیر اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. یہ وہ شخص تھا جس سے وہ 9 سال سے محبت کر رہی تھی. یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ اس نے اپنا مستقبل دیکھا ہوا تھا. اگر وہ شخص اسے چھوڑ دیتا ہے تو پھر کون ملے گا اسے؟ مڈل کلاس فیملی کی ایک لڑکی کو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. جہاں زیب، ہاں جہاں زیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیسے برداشت کر سکوں گی کہ وہ شخص میرا نہ رہے جسے 9 سال میں نے اس دن رات اپنے خوابوں میں دیکھا ہے، جس سے میں نے محبت کی ہے. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. یا اللہ تو جانتا ہے، میں بھی جانتی ہوں یہ گناہ ہے، مگر یہ گناہ میری زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے، سب کچھ بچا سکتا ہے. اس نے اپنی گردن کے گرد لپٹی ہوئی رسی کے پھندے کو کسنا شروع کیا. اگلے روز عقیلہ نے شام کو اسے خود تیار کرنا شروع کیا. وہ جیسے اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھی. 8 بجے عقیلہ کا موبائل بجا. امید کا دل ڈوبنے لگا. ہاں وہ آ رہی ہے. عقیلہ نے جہاں زیب سے بات کرنے کے بعد فوراً فون بند کر دیا. وہ گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ. ہاسٹل کے لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے. کہیں کہیں جلنے والی روشنیاں تاریکی کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں. دور ہاسٹل کا بند گیٹ اس وقت اسے ایک بھوت لگ رہا تھا. وہ چلتے چلتے رک گئے. کیا میں واقعی جانتی ہوں میں کیا گنوانے جا رہی ہوں؟ اگر میں یہ گیٹ کراس نہیں کرتی تو کیا میں اس شخص کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اس نے آگے قدم بڑھانے کی کوشش کی. تو امید عالم، تم آج وہ کرنے جا رہی ہو جس پر تمہارا باپ اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا. کیا ساری عمر وہ اس لیے تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاتا رہا کہ سامنے گڑھا آنے پر تم اپنی آنکھیں بند کر کے اس میں کود جاؤ؟ کیا اپنے باپ کی آواز کا نقش اتنا پھیکا تھا؟ اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے. مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میں اس شخص سے اتنی محبت کرتی ہوں اور اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. مسلمان ہو کر تم وہ کرنے جا رہی ہو. امید، کیا تم اللہ کا سامنا کر پاؤ گی؟ مگر اللہ جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور وہ معاف بھی کر دے گا. کیا وہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اور اگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو؟ اسے اپنے پیروں پر زنجیریں پڑتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ پاکیزگی تو صرف اللہ ہی کی عطا کردہ ہوئی ہے. اپنے باپ کی اکثر سنائی جانے والی وہ ایک آیت کا ترجمہ اسے لرزا گیا تھا. تو کیا میں پاکیزگی کو چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں دھکیلنے جا رہی ہوں؟ اللہ جانتا ہے نا کہ میں مجبور ہوں. اس نے ملامت کرتے ہوئے ضمیر کو ایک اور بہانہ پیش کیا. تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید؟ گناہ کو پہچاننے کے باوجود تم کیوں اس کی طرف جانا چاہتی ہو؟ اور تمہیں آس ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا؟ دین میں صرف 2 راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا اور برائی کا، گناہ کا یا ثواب کا. تم کون سا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی تم نے خود کو بخشوا لیا ہے، اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا؟ اس کا اضطراب بڑھتا گیا. سامنے نظر آنے والا گیٹ یکدم ہی بہت دور نظر آنے والا. کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہو جاؤں گی جو ایک طوائف؟ اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ روپے لے کے اور میں محبت کے لیے. محبت کی اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں رہ جائے گا. کیا مذہب، کیا خدا، کیا مورٹیلٹی، میری اوقات تو ایک کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی. میرے باپ نے اپنی ساری عمر جس وجود پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا، کیا میں اسے گندگی میں دھکیل دوں؟ کیا میں جھونک دوں؟ اتنے سال 5 وقت کی نمازوں میں اپنے لیے پاکیزگی اور ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنے کے بعد اب میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے یا اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد مہر لگا دے گا؟ اسے اب اپنے وجود سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا. باہر وہ شخص تھا جس سے بڑھ کر اس نے کبھی کسی کو چاہا نہیں تھا، تو اندر عافیت تھی، امان تھی اور ایمان ہے. اس 4 دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت تو مل جائے گی، مگر ایمان؟ اب اس کی کنپٹیاں درد سے پھٹ رہی تھیں. خالی نظروں سے اس کے سامنے گیٹ تھا. اس نے اس گیٹ کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے مڑ کر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا. جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو.
اپنے باپ کے منہ سے بارہا یہ سنی ہوئی حدیث اسے یاد آئی۔ اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا اور فیصلہ ہو گیا تھا۔ سر وجود وہ لان کے ایک تاریک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں میں لگا کلپ اتار دیا، بیگ میں سے ٹشو نکال کر اس نے ہونٹ صاف کیے، اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی جولری کو اس نے ایک ایک کر کے اپنے بیگ میں ڈالا، اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے منگنی کی انگوٹھی کو اس نے آخری بار دیکھا اور اسے اتار کر رکھ دیا۔ زندگی میں کبھی اس نے اتنی خاموشی، اتنی تاریکی، اتنی گھٹن محسوس نہیں کی تھی جتنی اس رات اس نے اس لان میں تاریک کونے میں بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا وہاں کتنی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ خشک آنکھوں اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کی روشوں پر چلتی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا۔ رات کی تاریکی بڑھ گئی تھی، پھر لان میں مکمل خاموشی ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی گیٹ پہ کمرے میں جانے کے بجائے وہ گیٹ کی طرف گئی۔ وہ جانتی تھی گیٹ کی دوسری طرف وہ نہیں ہوگا، نہ وہ دوبارہ کبھی اس کو نظر آئے گا۔ وہ گیٹ کو بے حسوں کی طرح دیکھتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے میں ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عقیلہ نے جن نظروں سے اس کو دیکھا تھا ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھرتی ہوگی، اور پھر اس بات سے بھی وہ واقف تھی کہ اب وہ شاید امید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی۔ عقیلہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے پر مصروف ہو گئی تھی۔ امید نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گئی۔ صبح فجر کے وقت نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے۔ وہ دعا مانگے بغیر جائے نماز سے اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد آفس جانے کی تیاری کرنے کے بجائے وہ اپنے بستر پر آ گئی۔ عقیلہ معمول کے مطابق اپنے آفس جانے کے لیے اٹھی۔ اس نے امید کو جاگتا دیکھ کر بھی اسے مخاطب نہ کیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد امید نے وہ بیگ نکالا جس میں 9 سال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈز رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں پڑے ہوئے ہیٹر کو آن کیا اور اس نے وہ سب جلا دیے۔ کمرے کا پورا فرش راکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے باری باری ہر کارڈ، ہر خط کو جلتے دیکھتی رہی۔ سب کچھ جلنے کے بعد وہ بہت دیر کمرے میں بیٹھی ہوئی راکھ پر نظریں گاڑے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کمرے کا فرش صاف کر دیا۔ اگلے 2 دن بھی اس نے اسی طرح خاموشی سے گزارے۔ عقیلہ اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن شام کو عقیلہ نے موبائل فون اس کے آگے بڑھا دیا۔ تمہاری امی کا فون ہے، اور اس نے بغیر کچھ کہے وہ موبائل فون تھام لیا تھا۔ امی رو رہی تھیں۔ جہاں زیب کے گھر والے رشتے سے انکار کر گئے تھے، جہاں زیب تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا ہے کہ اسے جس طرح کی لڑکی کی ضرورت ہے وہ تم نہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھی جسے تم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ عقیلہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس کو ملنے والی خبر کیا ہو سکتی ہے، سو اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے مدھم آواز میں اس نے کہا، کیا ملا امید؟ یہ سب کر کے کیا ملا؟ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اور جہاں زیب پر، اور اب بھی خاموش رہی۔ 2 ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہونی تھی، مگر اب یہاں کس کس کو بتاؤ گی کہ تمہاری شادی ملتوی ہو گئی ہے؟ وہاں راولپنڈی میں تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس کس کو کیا کیا صفائیاں دیں گے؟ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسی منگنی جو 9 سال رہی، لوگ کہیں گے لڑکی میں تو ضرور کوئی خرابی ہوگی کہ لڑکا 9 سال بعد شادی سے انکار کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے گھر والے اس وقت وہاں ماتم منا رہے ہوں گے؟ اب ایک ہاتھ میں اپنی اخلاقیات اور دوسرے میں اپنا مذہب لے کر ساری عمر پھرتے رہنا، لوگوں کو یہی آیتیں اور یہی حدیثیں سنا سنا کر اپنی صفائیاں دینا جو تم مجھے سناتی رہی ہو، اور پھر دیکھنا لوگ تمہاری پارسائی پر کتنا یقین کریں گے۔ تمہاری نمازیں اور تمہاری اخلاقیات تمہارے ماتھے پر شرافت کا کوئی ٹھپا نہیں لگائیں گی۔ لوگ تمہیں اسی طرح دیکھیں گے جس طرح وہ ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے بارے میں وہی سوچیں گے جو وہ ایک ورکنگ لیڈی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں جو تھا نا، اسے تم نے ٹھوکر مار دی، اور اب دیکھنا تمہارے لیے باقی کیا رہ گیا۔ وہ تلخ لہجے میں مسلسل بول رہی تھی۔ امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس رات وہ دھاڑے مار مار کر پاگلوں کی طرح روتی رہی۔ عقیلہ نے کمرے میں ڈیک لگا دیا تھا تاکہ اس کی چیخوں کی آواز کوئی نہ سن کر آئے۔ اسے چپ کرواتے ہوئے وہ خود بھی رو رہی تھی۔ وہ جہاں زیب کو آوازیں دیتی، اپنے باپ کو پکارتی، پھر دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ کر چلانے لگتی۔ رات 2 بجے تک وہ نڈھال ہو چکی تھی، اور اس وقت عقیلہ نے اسے سلیپنگ پلز کھلا کر سلا دیا تھا۔ اس رات کے بعد وہ بہت بار اسی طرح
پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی تھی، مگر عقیلہ کے سامنے نہیں۔ عقیلہ چند دن اسے ٹرینکولائزرز دیتی رہی، پھر اسے نارمل ہوتے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔